بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الضحیٰ اور اللہ کا پیار۔ سورہ الضحیٰ کا پس منظر دیکھا جائے تو ہمیں پس منظر میں کچھ یوں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آلریڈی 2 دفعہ وحی نازل ہو چکی تھی، سورہ العلق اور سورہ المدثر۔ ان 2 سورتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی۔ شروع کے وقت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے رہے اور ان آیات کی تلاوت کرتے رہے، لیکن جب یہ عرصہ لمبا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تو وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے اور بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس منصب پر فائز کرنے والے تھے اب وہ ان کو اس کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو اسی دکھ اور غم کی وجہ سے اس کیفیت میں جو ان کے اوپر فیلنگز حاوی تھیں، پریشانی کی، دکھ کی، انہی کے ساتھ وہ غار حرا تشریف لے گئے، اللہ کی عبادت کی، غور و فکر کیا، اللہ سے دعا کی اور پھر پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ان کا یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے آپ کو یہاں سے گرا لوں، کہ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل نمودار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ یہ وحی لے کر جاؤ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے ان پر سورہ الضحیٰ کی آیات پڑھی، ان کو یہ وحی کی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بہت بہتر ہو گئی اور ان کو ایک امید نظر آئی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہیں ہے اور یہ جو وقت ہے یہ گزر جائے گا۔ اسی طرح سورہ الضحیٰ کی تفسیر میں ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ انسان 2 کیفیتوں میں سے ایک پر ہوتا ہے، یعنی حالات اور واقعات کے مثبت پہلو کو دیکھتا ہے یا منفی کو۔ اور سورہ الضحیٰ ایسی صورت ہے جو مشکل وقت میں، ڈیفیکلٹی کے وقت میں، اور جب انسان بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک لائٹ کا کام کرتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب منفی سوچ ہم پر حاوی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ منفی سوچ کیا ہے، آپ کی نظر میں منفی سوچ کیا ہے؟ منفی سوچ کو ہم یوں سمجھیں گے کہ یہ ایک اندھیرا ہے اور دھند ہے، جس میں ہمیں کوئی بھی چیز کلیئر دکھائی نہیں دیتی یا بالکل ہی دکھائی نہیں دیتی، یعنی پریشانی اور دکھ ہمارے ذہن پر اور ہمارے دل پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ ہمیں امید محسوس نہیں ہوتی، ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی طاقت نہیں رہتی، ہم اتنے غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ جب ہم مشکل وقت میں پڑیں، تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہے کہ یہ وقت ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نکال لیں گے۔ اسی طرح سورہ الضحیٰ ایک امید ہے، روشنی ہے، اور ہم انسانوں کے لیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں تو ہمارے لیے تسلی کا کام کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الضحیٰ کو نازل فرمایا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ اب اگر ہم سورہ الضحیٰ کی آیت نمبر 3 کو دیکھیں، ما ودعک ربک وما قلی، یعنی نہ تو تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا اور نہ ہی تم سے بیزار ہوا ہے۔ جب بھی ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب ہم کسی لاس کو فیس کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب ختم ہو گیا، کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، آج سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ نے میری سپورٹ کیوں نہیں کی، مجھے اس چیز سے کیوں نہیں نکالا، یا مجھے میرے سامنے یہ چیز کیوں لائیں، یہ سچویشن کیوں لائیں؟ یہ کچھ چیزیں جو ہمارے ذہن میں آتی ہیں جب ہمارا کوئی نقصان ہوتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں تسلی دے رہے ہیں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا، چاہے ساری دنیا تمہیں چھوڑ دے، اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا ہے کہ اس کے بندے کے ساتھ جو مرضی ہوتا جائے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر سچویشن میں تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ آگے ہی سورہ الضحیٰ میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کل تمہارے آج سے بہتر ہوگا، اور میں تمہیں اتنا عطا کروں گا، اتنا عطا کروں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جس میں بھی ہم ہیں، فار ایگزامپل کہ کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ بزنس سٹارٹ کر نہیں پا رہا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ پریشان ہے، کوئی جاب کر رہا ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے پروموشن مل جائے، کچھ کی شادی نہیں ہوئی، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادی ہو جائے، شادی ہو گئی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں بچے نہیں ہیں، بچے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈفرینٹ سچویشنز ہیں، اور ہماری زندگی میں ہر وقت ہم قدم قدم پہ نا ڈیفیکلٹ سچویشن میں ڈالے جاتے ہیں۔ ہماری زندگی اسی طرح چلتی ہے، کبھی اچھا وقت ہوتا ہے اور کبھی برا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم آج جس سچویشن میں ہو، تم اگر دکھی ہو تو کل جو وقت آئے گا وہ آج کے دن سے بہت بہتر ہوگا۔ اور ایسا کب ہوگا؟ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے کہ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی بات ہے، اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر کی یہ چیز ہے، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جائے گی، میں اس سچویشن سے نکل جاؤں گا۔
میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں آزماتے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں، کہ ہمارا اللہ پر کتنا بھروسہ ہے، کتنا ایمان ہے، کہ ہم کتنا اس پر توکل کرتے ہیں کہ اگر یہ مشکل وقت ہمارے پر آیا ہے تو میں اس میں صبر کروں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے ٹیسٹ ہے۔ وہ مجھے چیک کرنا چاہتے ہیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں، ہم طرح طریقے سے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ، یہ کتنا ہمارے ساتھ لائل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح انسان کو مشکل میں ڈال کے، آزمائش میں ڈال کے پھر اسے خود ہی نکال لیتے ہیں باہر۔ صرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ پر کتنا ایمان رکھتا ہے، اسے کتنا مجھ پر یقین ہے، مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے، اور تمہارا کل تمہارے آج سے بہتر ہوگا۔ اس میں بعض اوقات ہم جلد بازی بھی کرتے ہیں کہ میں اتنے ٹائم سے دعا کر رہا ہوں، مجھے مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، میں کوشش کر رہا ہوں، لیکن میری سچویشن چینج ہی نہیں ہو رہی، یا مجھے جو جاب ملی ہے یا جو میں نے بزنس سٹارٹ کیا وہ اس طرح سے چل کیوں نہیں رہا۔ تو یہ ساری تھاٹس جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو یہ اس وجہ سے آتی ہیں جب ہمارا اللہ پر یقین کمزور ہوتا ہے۔ سم ٹائمز اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑے وقت کے لیے آزماتے ہیں، سم ٹائمز لمبے وقت کے لیے آزماتے ہیں، لیکن جس وقت ہم آزمائش میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، ہمارے آس پاس کی بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ درست کر رہے ہوتے ہیں، کہ جس وقت ہم اس سچویشن سے باہر آ جاتے ہیں نا، مشکل وقت سے ہم اوکے ایزی ہو جاتے ہیں، سب ہماری چیزیں بیسٹ ہو جاتی ہیں، اپنے اپنے خانے میں آ جاتی ہیں، اور اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی ہو گئی ہیں، اور مجھے ان سب چیزوں سے یہی سبق ملا ہے، میں نے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں جن کو آئندہ میں ریپیٹ نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں کہ ہر چیز اپنے صحیح وقت پر ہوتی ہے، نہ وقت سے پہلے ہوتی ہے، نہ وقت کے بعد ہوتی ہے۔ اب اگر اگلی آیات کو سورۃ ضحیٰ کی دیکھا جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو کنسول کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا جب تم یتیم تھے تو کیا میں نے تمہیں چھت نہیں دی، تمہیں سہارا نہیں دیا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کروا رہے ہیں کہ بچپن میں جب تمہارے والد فوت ہو گئے، تمہاری پیدائش سے پہلے تمہاری والدہ فوت ہو گئیں، پھر چچا جان، دادا جان، اور اتنی پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوت ہو گئیں، تو کیا میں نے تمہیں محبت کرنے والے نہیں دیے؟ ایک اگر چیز میں نے تم سے لی، ایک شخص لیا، تو میں نے اس سے زیادہ بڑھ کر تمہیں عطا کیا۔ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں کہ تم آج پریشان ہو گئے؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ قرآن ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو جب ہم مشکل وقت میں ہو تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کریں جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، صحت مند ہیں، چل پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مختلف ہر ایک کی اپنی سچویشن ہوتی ہے، وہ اس حساب سے اپنے آپ کو سوچے کہ میرے پاس اس وقت کیا کیا نعمتیں ہیں۔ صرف ایک چیز، ایک سچویشن جو بری ہے، جو میرے حق میں نہیں ہے، اس کو لے کر میں باقی سب چیزوں پہ ناشکری کر دوں، تو کیا یہ چیز، یہ ہمارا رد عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا انصاف ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا اور ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ آگے سے یوں بیہیو کریں؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں تنگ دست پا کر تمہیں فراغی نہیں دی؟ یعنی جب تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو کیا میں نے تمہیں سب کچھ عطا نہیں کیا؟ ان آیات کو ہمیں اپنے اوپر لینا چاہیے، ان چیزوں کو۔ اگر ہم ان چیزوں کو ڈیپلی سوچیں گے تو ہمارے دل کو سکون آ جائے گا۔ ہم جتنے بھی مشکل وقت میں ہوں گے، جتنی بھی بڑی تکلیف میں ہوں گے، ہم اس سے نکل جائیں گے۔ اور اگر نہیں بھی نکلے نا جلدی، تھوڑا وقت لگ بھی گیا، کوئی بات نہیں، ہمیں سہارا آ جائے گا، ہمیں ہمت آ جائے گی کہ نہیں، میں کر سکتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت کا ذکر کریں کہ میں نے تمہیں گمراہ پا کر تمہیں ہدایت نہیں دی، تم ہدایت یافتہ ہو۔ اگر ہمارے پاس فار ایگزامپل میرے پاس کچھ بھی نہیں، میرے حالات برے ہیں، سب چیزیں میری زندگی میں غلط جا رہی ہیں، میرے اکارڈنگ وہ سب غلط ہے، لیکن ایک چیز کہ میں ہدایت پر ہوں، میں مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کی اس تمام نعمتوں کو اگر میں بھول بھی جاؤں، میں اگنور بھی کر دوں، تو کیا یہ ایک نعمت اس بات کے لیے کافی نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مسلمان پیدا کیا، کہ اس کلمے کے صدقے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کنسول کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو نا سچویشن کو، ہمارے موڈ کو بیلنس کروا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو اٹس اوکے، یہ ہے، یہ نہیں ہے تو اٹس اوکے، یہ ہے۔ یہ ہم پر ہے نا کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز نہیں ہے تو میرے پاس بہت کچھ ہے بھی تو صحیح۔ میں نے اس دفعہ نئے کپڑے نہیں لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے پاس پہلے کے اتنے سارے کپڑے تو موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ویسے ایک ایگزامپل دے رہی ہوں۔ ہمارے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں آتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھنا شروع کرتے ہیں تو، اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم اگر برے وقت میں ہو، بری سچویشن میں، کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا تو تم بھی دوسروں کے ساتھ برا نہ کرو، کہ میں نے اتنی سختی کاٹی ہے تو میں دوسرے کے ساتھ آسانی کیوں کروں، وہ بھی یہ کاٹے، وہ بھی یہ چیز فیس کرے، سب کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا تھا۔ یہ جملے سننے کو ملے ہوں گے نا بہت سے لوگوں کو، خاص طور پہ بہوؤں کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟
بیٹیوں کو ملتے ہیں، لڑکوں کو بھی ملتے ہیں، ان کے جو والد ہوتے ہیں وہ ایسے جملے بولتے ہیں، یا لوگ بھی بولتے ہیں. صرف گھر والوں کی بات نہیں کر رہی میں، لوگوں کی بھی بات کر رہی ہوں. ہمیں کہیں سے بھی اس طرح کے جملے سننے کو مل سکتے ہیں کہ ہم نے یہ فیس کیا ہے تو تم بھی فیس کرو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ایٹ دی اینڈ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے مشکل کاٹی ہے تو دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں نے تمہیں یتیم پا کر تمہاری مدد کی تھی، تمہیں سہارا دیا، تو تم بھی یتیم پر سختی نہ کرنا. اور نہ ہی کوئی انسان اگر تم سے سوال کرے تو تم اس کو آگے سے جھڑکنا. سوال سے مراد یہ نہیں کہ کوئی تم سے صرف مانگنے کے لیے سوال کرے، کسی چیز کو مانگنے کے لیے. کوئی تم سے علم کا سوال بھی کر سکتا ہے، کوئی تم سے کسی بات کو جاننے کے لیے سوال بھی کر سکتا ہے. تو تم آگے سے اریٹیٹ نہ ہونا کہ میں آلریڈی تنگ ہوں، پریشان ہوں، مجھے مت چھیڑو. کیا ہوتا ہے کہ ہم پر آزمائش آتی ہے نا، مشکل وقت سے گزرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم احساس کریں دوسرے کا کہ یہ اس وقت سے گزرنا واقعی بہت ڈیفیکلٹ ہے، اس سچویشن سے گزرنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کو اس سچویشن میں دیکھتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں گزرے، میں بھی تو گزرا ہوں، برداشت کریں. ہم 2 لفظ اچھے اس بندے سے بول نہیں سکتے. تو آزمائش کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کہ میں اس آزمائش سے نکلا ہوں، میں نے کچھ سیکھا ہی نہیں. کہ اگر میں سامنے والے کو اس تکلیف میں دیکھوں، اگر میرے سے کسی نے اچھے سے بات نہیں کی تھی، مجھے اس وقت کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا، کوئی راستہ نہیں دکھایا تھا، میرے ساتھ 2 لفظ اچھے نہیں بولے تھے، تو کیا میں بھی یہ کام نہ کروں؟ میرا کام ہے کہ میں آگے بڑھ کر یہ ایسے دوسرے کی ہیلپ کروں، تاکہ کیا پتہ، ضروری نہیں کہ کیا پتہ کل کو جب مجھ پہ دوبارہ کوئی ایسا وقت ہے تو وہی شخص جو ہے وہ میری ہیلپ کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے میری ہیلپ کروا دیں. ہم جو ہے نا اپنے ذہن کو بڑا نہیں کرتے، کھل کر نہیں سوچتے، بس تنگ رکھتے ہیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میری تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کو ایکسپریس کرو. اگر میں نے تمہیں کوئی چیز عطا کی تو اسے ایکسپریس کرو لوگوں کے سامنے، انہیں دکھاؤ، انہیں بتاؤ کہ میں خوشحال ہوں، میں خوش ہوں. تو سورۃ ضحیٰ جو ہے نا وہ ہم پر، ہمارے دکھی دل پر ٹھنڈی بارش کی بوندوں کی طرح کا کام کرتی ہے، اندھیرے میں ایک روشنی کی طرح کا کام کرتی ہے، ایک لائٹ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھی جائے. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک حسن عبادتک. تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ بہترین دعا ہے. اپنی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھیں اور مشکل وقت میں ہمت نہ ہاریں. وہ کیا کہتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں. تو ہم میں سے کوئی بھی مجھ سمیت پریشان ہو، کبھی دکھی ہو، غمگین ہو، کوئی مشکل وقت آئے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی اور سے امید لگانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو خود سورۃ ضحیٰ پڑھ کے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. کسی اور سے تسلی لینے سے پہلے ہم اللہ سے تسلی لیں کہ اللہ تم سے بے نیاز نہیں ہے، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلوں کو دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، اور اپنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اپنی رحمت کے سائے میں ہم سب کو ڈھانپ لے. آمین.